آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، زید، محمد تو ہے، مگر ان کا ذہن کافروں کا ذہن، ان کی سوچ کافروں کی سوچ، ان کی زندگی کفار کی زندگی، لباس پہنتے ہیں تو کفار کا لباس، حتیٰ کہ عبادت بھی بسا اوقات کافروں کی کر لیتے ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اسی دین بیزاری کی وجہ سے۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، کہ ایسے لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل۔ اللہ رب العالمین نے کہا بلکہ جانور تو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے کھانے پینے چرنے کے لیے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، مگر انسان ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ دین بیزاری کا سب سے اہم سبب علماء بیزاری ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں علماء بیزاری یا علماء سے دوری کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ علماء سے بے رغبت ہو کر دین پر عمل کرنے والا انسان کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ عبادت علم کی روشنی میں ہونی ضروری ہے۔ عبادت اگر علم کی روشنی میں نہ ہو، علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو ضرور بالضرور کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا۔ جو علم علماء سے حاصل نہ کیا جائے، عین ممکن ہے کہ وہ علم اس کے لیے وبال جان اور خطرہ ایمان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، چھوٹے پیارے بچوں، آج ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ گزارنے کی توفیق بخشی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا احسان، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو انقلابی مہینہ بنایا، رب سے معافی مانگی، خوب عبادتیں کی، روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقات و عطیات، اعتکاف اور دیگر عبادتوں کو اپنی مشغولیت بنایا۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رحمان کی رحمت سے دور ہوئے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود رحمان سے معافی نہیں کروائی اور رمضان کو یوں ہی روزمرہ ایام کی طرح گزار دیا۔ اللہم تقبل صیامنا وصلاتنا وقیامنا ودعاءنا یا رب العالمین۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میں آج جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں بڑا ہی حساس اور بدلتے حالات کا متقاضی ہے۔ یوں کہیے کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، ہماری نجات اور حفاظت کا ضامن ہے، اور وہ ہے دیندار بنو، دیندار بنو، دین بیزار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا،
لیکن ہم میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، نام سے لگتا ہے کہ مسلمان ہے، مگر دل و نگاہ ایمان و یقین سے خالی ہے، دینداری سے خالی ہے، مذہب کی پابندیاں ان پر گراں گزرتی ہیں، شاخ گزرتی ہیں، وہ بالکل آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات ان کو بوجھ اور سزا محسوس ہوتی ہیں۔ بادل ناخواستہ عبادتوں کو انجام دینا ان کی عادت اور روش بن چکی ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دین بیزاری اور دین گریزی کا یہ ماحول اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب اگر ان لوگوں کے درمیان کوئی دیندار شخص، اللہ والا بندہ، بڑے شوق سے عبادتیں کرے، بات کرے تو دین کی بات کرے، لباس پہنے تو اسلامی لباس پہنے، کوئی قدم اٹھائے تو حلال و حرام کی تمیز کرے، تو یہ معاشرہ اس کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ حد تو یہ کہ معاشرہ اس سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر یہ طبقہ دین سے اتنا بیزار ہو چکا ہے کہ شیطان کو غیر شعوری طور پر اپنا ولی بنائے بیٹھا ہے۔ قرآن کی زبانی میں کہوں تو یہ لوگ شیطان کے ولی ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ خوش فہمیوں کی جنت ایک طرف تو سنگلاخ حقیقت دوسری طرف۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہی امت کا حقیقی زوال ہے۔ دین سے بیزاری، دین سے بے راہ روی، اللہ سے بے تعلقی، دینداروں سے نفرت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اللہ کی بیزاری لازم آتی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کفار کو آواز دی جائے گی کہ اللہ کا غضب اور بیزاری تمہارے اپنے آپ کی بیزاری سے زیادہ اور اکبر ہے۔ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، بے دینی اور بیزاری جب ہماری روش بن جائے تو اس کی وجہ سے نہ صرف خود پر اس کے نقصانات مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس کا برا اثر معاشرے اور سماج پر بھی پڑتا ہے، اور ایک مصلح اور صالح معاشرہ دین بیزار اور دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نتیجے میں ایسی برائیاں اس قوم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی قریے کی تباہی و بربادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، وہ فسق و فجور کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس قوم کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے بارے میں فرمایا، جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جائے، اس قوم میں ایسی برائیاں پھیل جاتی ہیں جس کا اندازہ آج تک کسی نے نہیں لگایا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيها الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلا دے گا جن کا تذکرہ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ یہاں تک کہ جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہیں، زندگی کے انہی ذرائع کو اللہ رب العالمین عذاب کے ذرائع بنا دے گا۔ ہوا جس کے بغیر آدمی 1 گھنٹہ زندہ رہنا مشکل ہے، اسی کو عذاب کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ پانی جس کے بغیر انسان زندگی گزارنا مشکل ہے، مگر اسی پانی سے وہ قوموں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ آگ جو انسانی زندگی کے لیے لازمی امر ہے، اللہ اسی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے
इसलिए कि ये सब अल्लाह की मखलूक है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फौज, अल्लाह की लश्कर को सिवाय उसके कोई और नहीं जान सकता। ये तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर तज़किरा आपके सामने लाकर खड़ा रखा है। इसी तरह दीन बेजारी का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि दीन बेजारी आदमी को कुफ्र और इर्तिदाद की दहलीज पर पहुंचा देता है। कुफ्र तो कुफ्र है, मगर इर्तिदाद अल्लाह की नज़र में कुफ्र से ज़्यादा मबगूज़ है। इसीलिए मुर्तद का हुक्म यह है कि मुर्तद को कत्ल कर दिया जाए। आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, जैद, मोहम्मद तो है, मगर उनका जहन काफिरों का जहन, उनकी सोच काफिरों की सोच, उनकी जिंदगी कुफ्फार की जिंदगी। लिबास पहनते हैं तो कुफ्फार का लिबास, हत्ता कि इबादत भी बसा औकात काफिरों की कर लेते हैं। ये सब किस वजह से है? ये सब किस वजह से है? इसी दीन बेजारी की वजह से। मोहतरम भाइयों, ये बात जहन नशीन कर लो कि यहूद व नसारा की ये कोशिश रही हरगिज नहीं है कि एक मुसलमान को यहूदी व नसरानी बना दिया जाए, हरगिज नहीं मेरे भाइयों। बल्कि वो तो चाहते हैं कि एक मुसलमान रहकर उसका दिल यहूदी व नसरानी बन जाए। वो सोचे तो उसके दिमाग से सोचे, वो देखे तो उसकी आंख से देखे, वो पहने तो उसका लिबास पहने। एक मुसलमान की जिंदगी यहूद व नसारा की जिंदगी बन जाए। नमाजी तो है मगर दिल सनम आशना है। तू जो सर्व सजदा हुआ कभी, तू जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इसी चीज को अल्लाह ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद व नसारा आपसे कभी राजी नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक कि आप उनकी मिल्लत और उनकी शरीयत की इत्तिबा ना कर लें। आज़ादी फिक्र, मजहबी आज़ादी के नाम पर मुसलमानों की अक्सरियत को बेदीन और बेदीन बेजार बनाना चाहते हैं। मुसलमान औरतों को बेनिकाब व बेपर्दा कर दिया जाए। याद रखो मेरे दोस्तों, ये बज़ाहिर आज़ादी तो नजर आती है, ये बज़ाहिर आज़ादी तो नजर आती है, मगर हकीकत में एक गिरफ्तारी और उनकी गुलामी है। आज़ादी के नाम पर अपने मकासद पूरा करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने यूं कहा, मुझे तहजीब हाजिर ने अता की है वो आज़ादी कि ज़ाहिर में तो आज़ादी है बातिन में गिरफ्तारी। यही वजह है कि मुआशरे में ऐसी चीज़ें नजर आती हैं कि अकल हैरान होकर रह जाती है। जिस कौम में दिन बेजारी वो बेदीनी का माहौल गर्म हो, वहाँ मुसलमान लड़कियों का गैर मुस्लिम मर्दों के साथ भागकर शादी करना कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। किसी सालेह मुआशरे में इस्लामी तरबियत में रहने वाली लड़कियां या दीन को कामिल और मुहाफिज समझने वाली लड़कियां ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मोहतरम भाइयों, आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही अचानक हादिसे के तौर पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरी प्लानिंग है। ये पूरी प्लानिंग है जो सदियों से की जा रही है। बतदरीज मुसलमानों की जहन साजी और जहनी तरबियत के बाद आज उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसलिए कि हमारा जिस्म मुसलमान है, हमारा नाम मुसलमान है, मगर दिल मुसलमान नहीं है। वमिनन नासी मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हकीकत में उनका दिल मुसलमान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसी आयत की ताबीर यूं की, दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। और दूसरी जगह कहा, ज़बां से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दीन बेजारी का तीसरा बड़ा नुकसान ये भी है, दीन से दूरी के सबब हमारे कई नौजवान लादीनियत या इल्हाद के करीब होते जा रहे हैं। दीन से उनका कोई मतलब और सरोकार नहीं है। दीनदार तबके को हक़ीक़त से जानना, दीन की तालीमात से नफरत, कब्र, आखिरत और गैबियात का इनकार करना, क़ज़ा व क़दर यानी तकदीर का इनकार करना, उसमें तावील करना, ये सब चीज़ें मुसलमानों को कुफ्र व इल्हाद की तरफ ले जाती हैं और गैर शऊरी तौर पर अल्लाह से बगावत का सबब बनती हैं। नई नस्ल में ये सारी चीज़ें ज़्यादा महसूस की जा रही हैं। वजह ये है कि मुसलमान माँ बाप गैर मुस्लिम स्कूल या कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। नतीजतन पसे पर्दा उनकी खूब जहन साजी की जाती है, जिसका शऊर और एहसास बच्चों की जवानी में होने लगता है उस वक्त जिस वक्त औलाद माँ बाप की गिरफ्त से निकल चुके होते हैं।
اللہ امت کے نونہالوں کو اس فتنے سے بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک نوجوان اسی شخص کو پسند کرتا ہے، اسی شخص کی ویڈیوز دیکھتا ہے جو دین پر بات نہ کرے، دین پر گفتگو نہ کرے۔ یہ دین بیزاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین بیزاری کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ واضح بات ہے کہ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اسی قدر اللہ سے قریب رہتا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے اس کو جگہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایسے آدمی کا بھی تذکرہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کا معاملہ کچھ اس طرح ہے دوستو، جب انسان اللہ کو یاد کرے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہ اللہ کا ولی اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی مول لی فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جب وہ اللہ کو یاد کرنا بھول جائے، دین بیزار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ اس کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی وہ مقصد حیات کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا میں وہ کس لیے آیا ہے، کس لیے پیدا ہوا ہے، اس مقصد سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ شرف انسان کو اس وقت ہے جب وہ مقصد حیات کو پہچان کر اللہ کا ولی بن کر رہ جائے، اللہ کا ہو کر رہ جائے، اپنے آپ کو اللہ کا حوالے کرے، اور جب وہ بے دین و بیزار ہو جائے، مقصد زندگی سے غافل ہو جائے تو وہ ارذل المخلوقات بن جاتا ہے، ارذل المخلوقات بن جاتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، کہ ایسے لوگ ہیں جو جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اللہ رب العالمین نے کہا بلکہ جانور تو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے کھانے پینے چرنے کے لیے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، مگر انسان ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ انجام کا خوف جانور کو انسان بھی بنا دیتا ہے۔ دین سے دوری اور دین بیزاری کا 5واں بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم کی یہ حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی تراجعوا الى دینکم۔ جب تم تجارت میں مشغول ہو جاؤ، کھیتی باڑی کرنے لگو اور نتیجے میں اللہ کو بھول جاؤ، اللہ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کر دے گا، اس وقت تک یہ ذلت کو نہیں ہٹائے گا جب تک آپ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ۔ حاضرین گرامی، ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا، مسلمان عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنا، مسلم عبادت گاہوں پر حملے، ساتھ ساتھ ظالم اور فرقہ پرست قوموں کے نعرے مسلمانوں کے سامنے بلند کرنا، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی، حد تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازیبہ الفاظ کسنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان آبادی ہونے کے باوجود دلوں میں وہ غیرت ایمانی نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ مسلمانی، کہاں گئی وہ غیرت ایمانی؟
دنیا سے محبت، بے دین ماحول، بے دین گھرانہ، بے دین معاشرہ، علم اور علماء سے دوری، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں ہمارے حقیقی زوال کے۔ اگر ہم کامیاب قوم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو مسلمان گھرانہ بنائیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن کی آواز آتی ہو، جس گھر میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہو، جس گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا ماحول ہو، وہ گھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کا عدم اہتمام ایسے گھروں سے جو مسلمان گھرانے ہیں، افسوس کی بات ہے وہاں سے میوزک کی آواز آئے، دین بیزاری کا ماحول ہو، تلاوت قرآن کا نہ ہونا۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھو، جس گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہو وہاں میوزک کا ماحول نہیں ہو سکتا، اور جہاں میوزک کا ماحول ہو وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میوزک کا سننا دین سے دوری کر دیتا ہے، ایک مسلمان کو دین بیزار بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں تلاوت کی آواز نہ آئے، حدیث کی روشنی میں وہ گھر گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ میوزک اور تلاوت دونوں میں آپس میں ضد ہیں، دونوں آپس میں ضد ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ لغو اور لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر دیں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح گھر میں ایک مصلح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اصلاح کرنے والا گھر میں موجود نہ ہو تو وہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس مصلح کی بات کو مانیں، تسلیم کریں، اس کی نصیحت کو قبول کریں، اس کا احترام کریں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں نصیحت کرے، کوئی نصیحت کرے تو اس نصیحت کو محض کسی خامی کا تذکرہ کر کے رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو غلط اور خطا کار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ذہنیت ہے میرے دوستوں، اس سے بچنا چاہیے۔ غلطی سے روکنے پر، نصیحت کرنے پر محض اس کی کسی اور غلطی کو بنیاد بنا کر نصیحت کو ٹھکرا دینا، یہ سراسر تکبر کی علامت بتائی گئی ہے، بلکہ یہ نفاق کی اہم نشانی بتائی گئی ہے۔ منافقین کے تعلق سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستو، دین بیزاری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ مساجد سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، مساجد میں ہونے والے پروگرامز میں دلچسپی ہو، مسجد کی خدمت کریں اور مساجد کا تعاون کریں اور اس کے تعاون میں پیش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اسی میں کہا ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج حتى يعود الیہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے ان کو قیامت کے دن جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ کہا اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے متعلق ہوگا، مسجد سے جڑا ہوگا، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب وہ مسجد سے چلا جاتا ہے واپس آنے تک اس کا دل جو ہے مسجد سے لٹکا ہوا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علم اور علماء سے محبت ہو اور ان سے تعلق ہو۔ دین بیزاری کا سب سے اہم سبب علماء بیزاری ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں علماء بیزاری یا علماء سے دوری کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ علماء سے بے رغبت ہو کر دین پر عمل کرنے والا انسان کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ عبادت علم کی روشنی میں ہونی ضروری ہے۔ عبادت اگر علم کی روشنی میں نہ ہو، علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو ضرور بالضرور کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا۔ جو علم علماء سے حاصل نہ کیا جائے، عین ممکن ہے کہ وہ علم اس کے لیے وبال جان اور خطرہ ایمان بن جائے۔ اللہم لا تجعل ما علمناہ علینا وبالا۔ سلف کہا کرتے تھے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لہم ولا تکن الخامس فتہلک۔ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو۔ نمبر 3، اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو علم کو سننے والے بنو،
اگر علم کو سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مشغولیت ہے، تو علم والوں سے، اہل علم سے، علماء سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر آپ یہ چاروں میں شمار نہیں ہو سکتے تو برائے مہربانی پانچواں شخص نہ بنو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ، پانچویں شخص نہ بنو، آپ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کہا گیا کون ہے وہ؟ کون سا شخص ہے؟ المبغض لهم، علماء سے بغض رکھنے والا، ایسا شخص جو طلباء کو دیکھے، جو علم شرعی حاصل کرنے والوں کو دیکھے، علماء کو دیکھے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، بغض اور حسد پیدا ہو جائے، ایسے ہرگز نہیں بننا۔ محترم بھائیوں، دین بیزاری کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور آخری حل جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے۔ گھر میں شادی کا موقع ہو، رشتے کے انتخاب کا موقع ہو، دینداری کو مقدم رکھیں۔ جس رشتے کی ابتدا دین پر نہ ہو وہ زندگی نہ ہوگی، عذاب بن کر رہ جائے گی، خود اس کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے معاشرے میں فساد کا سبب اور جڑ بن کر رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جب آپ کے پاس دینی رشتہ آئے جس سے آپ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے راضی ہوں اور آپ قبول نہ کریں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فساد برپا ہوگا اور بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، مگر قلت وقت کے پیش نظر موضوع کو یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ خلاصے کے طور پر میں بات یہی کہوں گا کہ دیندار بنو، دین بیزار نہ بنو۔ اللہ رب العالمین نے جیسے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا اور صریح دشمن ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین پر مکمل ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت، علم سے محبت، علماء سے محبت، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ ہمارے گھر جو قبرستان بنے ہوئے ہیں ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سے زندہ اور منور کر دے۔ اے اللہ یا رب العالمین، مسلمانوں کو عروج و اقبال نصیب کر، بے دینی اور بیزاری سے بچا۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم فقیر ہیں، تو غنی اور مالدار ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو قبول فرما لے، تو ہم کو قبول فرما لے، ہمارے رمضان کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، دعاؤں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، زکوٰۃ کو قبول فرما، صدقات و عطیات کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اوپر دشمنوں کا تسلط ہے۔ اے اللہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے اوپر دشمنوں کا تسلط ہے، یہ دشمن تیرے دشمن ہیں۔ اے اللہ، تو ان کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری اولاد محفوظ نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہماری عصمتوں کا محافظ بن جا۔ اے اللہ، تو ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو تو ادا کر دے، جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کو خوشحال بنا دے۔ اے اللہ، مسلمان ماں باپ لڑکیوں کی شادی کے لیے ترس رہے ہیں، عمریں دراز ہو رہی ہیں مگر مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ، انہیں دیندار رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما، مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما، خصوصاً ہمارے اس شہر میں، خصوصاً ہمارے اس وطن میں، خصوصاً ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ، مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرما، مسلم بچوں سے ان کا مستقبل چھینا جا رہا ہے۔ اے اللہ، یہ امت کا مستقبل ہے۔ اے اللہ، تیری امت کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے۔
اے اللہ اس امت کی مستقبل کو بچا لے، مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما۔ اے اللہ ارض مبارکہ دوبارہ ہم کو لوٹا دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دشمن کے تسلط سے ہمیں بچا لے، دشمن کے ظلم سے ہمیں بچا لے، ظالم حکمرانوں سے ہمیں بچا لے۔ قریب میں الیکشنز آنے والے ہیں، اے اللہ صحیح لیڈر اور عادل حکمران کا انتخاب فرما۔ اے اللہ ہم کو جنت کے مستحق بنا، جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر گرفت نہ فرما، ہمارے گناہوں پر گرفت نہ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب فرما، جس دن سے تیرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ اس سائے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، ہمارا حساب و کتاب نہ فرما۔ الہ العالمین بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلم قوم کو ترقی عطا فرما، اے اللہ مسلم قوم کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو زوال سے بچا لے، اے اللہ اس امت کو زوال سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔